ہے کہ انتخابات آپ کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ ووٹ جعلی ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ سے زائد ووٹ نہیں ہے. 7 کروڑ ووٹر اس لسٹوں میں نہیں ہے. اگر انتخابات اسی ووٹر لسٹوں میں ہوتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام اس پہ کیا اپنا رائے رکھے گی؟ کیا ان ووٹر لسٹوں میں انتخابات میں صحیح ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ناظرہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم جعلی ووٹوں کو مسترد کر رہے ہیں، اس کو خارج کر رہے ہیں اور مکمل ایک فہرست کمپیوٹرائزڈ ہم دوسری تشکیل دے رہے ہیں، تو جب ادارہ موجود ہے اور اس ادارے نے اس حوالے سے ایک کام شروع کر دیا ہے تو میرے خیال میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس بات کی نگرانی کرنی ہوگی کہ یہ کام شفاف طریقے سے ہو جائے. مولانا ابھی صدر آصف علی زرداری جب ملک سے چلے گئے تو سب کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے، آپ کہہ رہے تھے آئیں گے. آج ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا 12 مارچ 2012 کے سینٹ الیکشن ہوں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ 12 مارچ کے الیکشن جو ہیں وہ اسی کو فوکس کیا جائے اور اسی پر ہمارے ملک کی سیاست کا دار و مدار ہے. تو پھر کمزور قسم کی ایک سیاسی نظام ہوگا کہ جی چونکہ مارچ تک جو ہے الیکشن ہوں گے اور الیکشن میں ایک پارٹی کو سادہ اکثریت مل جائے گی شاید، یا ایک بڑی جماعت کی پوزیشن مل جائے گی اور اس بنیاد پر ہم بڑے بڑے فیصلے کرتے جائیں. اتنا خوف ہمیں کیوں ہے؟ آخر کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس پر فوکس کرتے ہوئے ملک کی سیاست کریں؟ جی یہ خود ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک پارٹی اگر عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے تو یہ میرے مدد کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اس کو اتنی اہمیت دینی بھی نہیں چاہیے. اگر اس کا حق ہے اور مارچ گزر جاتا ہے اور ان کے لوگ سینٹ میں آ جاتے ہیں، آنے دو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ حکومت کا راستہ روک سکتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے حکومت انہی کی ہوگی جس کو عوام اکثریت دیں گے. یہ تو ان حلقوں پر دار و مدار ہے کہ جن جن حلقوں میں الیکشن ہوں گے تو ہم بھی وہاں کی مقامی جماعتوں سے سفارشات لیں گے کہ وہ وہاں پر کیا رائے رکھتے ہیں. بعض جگہوں پر ایک جماعت الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو وہاں ہم کینڈیڈیٹ نہیں لا سکیں گے شاید، لیکن جہاں ہم کینڈیڈیٹ لا سکیں گے وہاں لائیں گے. شیخ رشید صاحب سے میرا کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ ان کی طرح کہ میرا ان سے موازنہ نہیں، ان کا پیر صاحب وغیرہ سے موازنہ نہیں ہے. لیکن پیر صاحب کا ذکر آیا ہے، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو جائیں گے. 2012 میں انتخاب کی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب اور عمران خان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہے انہیں صدر زرداری کو تو آپ جو اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب اور ہم نے مشرف کے ہوتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو پھر زرداری کا اگر ایک قابل قبول عبوری حکومت آ جائے زرداری صاحب اکیلے تنہا کیا اثر انداز ہوں گے اس کے اوپر؟ میڈیا سے اپیل کر سکتا جی وہ کھڑی ہوگی، جو آنا چاہے گا ہم فیصلہ کریں گے کس کو قریب کریں کس کو نہ کریں. یہ 27 جنوری کو جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اور آج ہمارا اجلاس تھا جس میں صوبہ سندھ کے تمام اضلاع سے ہمارے نمائندے شریک ہوئے ہیں اور تمام اضلاع سے سینکڑوں گاڑیوں کے قافلے نکل رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اس کو فقید المثال بنانا چاہتے ہیں. میں آپ میڈیا کے بھائیوں سے اور آپ کی وساطت سے وہ اداروں کے مالکان سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے جلسے ہوتے ہیں ان کو جتنی کوریج دی جاتی ہے اس حوالے سے جتنا ہمارا حق بنتا ہے ہمارے اوپر بھی مہربانی کیجیے. غیر جانبدار میڈیا کا کردار ادا کریں. تھوڑا سا مطلب مولانا جو یہاں کی مقامی تنظیمیں ہوتی ہیں نا
जहाँ से वो जमात की शोभा इतलाक भी होता है, उसकी भी कारकर्दगी होती है, उसके कितने अच्छे मरासम हैं और उसका भी बड़ा दार बदार। नहीं, एक और बात भी है जी, हमारे कारी साहब हम चूंकि वहाँ भी ले आएंगे, हम चूंकि मिन्नत समाजत करते हैं, कुछ लोग धमकियां देते हैं तो उनकी बात चल जाती है, हम धमकियां दे नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे कर रही है, मुताबिक शहरों में से किया, कराची में भी किया, आप भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह लोग कह रहे हैं कि नौजवान बड़ी तादाद में आ रहे हैं उनकी तरफ, उनका क्या मुस्तकबिल नजर आता है मुल्की सियासत में, मुल्की इंतखाबात में, वो किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले किसी पार्टी के बारे में ये कहना कि जी वो आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होती जी। इलेक्शन में आने दो, क्योंकि मुझे याद है एक इलेक्शन हम वहाँ हज़ारे में लड़ रहे थे, तो मेरे जलसे में 5-6 हज़ार लोग थे और उनके जलसे में कोई 20-25 हज़ार लोग थे। जब इलेक्शन हो गया तो मेरे 37,000 वोट थे, उनके 3,000 वोट थे। तो ये चीज़ें जो है, इसमें ज़रा थोड़ा सा नारेबाजी जो है। और आपने देखा किसी ज़माने में हमारे जमात इस्लामी के और काजी हुसैन अहमद साहब के जलसे और उनके धूमधाम, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका जी? इस तरह इलेक्शन से पहले की सूरत हाल को आदमी हतमी नहीं करार दे सकता। बुनियादी बात यह है कि हमें किसी पार्टी की जदोजहद और उसकी सरगर्मियों से कोई झगड़ा नहीं है। जमहूरी माहौल में हर एक को हक हासिल है, बराबर का हक हासिल है, लेकिन मेरी तवज्जो एक और जानिब है, वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान की तरफ नहीं है। मेरी तवज्जो एक और जानिब है, और वो है कि इस तहरीक की तरफ या इस जमात की तरफ जो कबीला सफ़र कर रहा है, हमारे रिवायात में इस एक सियासी खानाबदोश कबीला कहते हैं। अब तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिस तरह ये मुस्लिम लीग में आया, फिर रिपब्लिकन में आया, फिर यूनियनिस्टों में आया, फिर कन्वेंशन लीग में आया, उसके बाद यही कबीला जो है ज़िया उल हक के साथ, यही कबीला मुशर्रफ के साथ, वही कबीला। अब उस कबीले ने, आप बताएं कि जहां भी इख्तिदार का शराब देखता है उस तरफ पड़ाव डालने के लिए चले जाते हैं जी। ये जो दुनिया है, इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें इनकी तारीख मालूम नहीं, क्या हमें इनकी सियासत मालूम नहीं, क्या हमें उनके अज़ाइम और ख्वाहिशात मालूम नहीं। मराज याफ्ता तबका जो सिर्फ इख्तिदार की जंग लड़ता है और जिसके पास तब्दीली का कोई चीज़ नहीं है। सूरत हाल सदर UIFA मौलाना खान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मौके पर उनका कहना था कि 2012 में इंतखाबात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर लाहे अमल तैयार करना होगा। इस हवाले से नवाज शरीफ को एक अहम